سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اہل کتاب بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے، ان کی نافرمانیاں اور حکم عدولیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر موقوف نہیں، وہ تو رہے ایک طرف تم نے خود بھی شریعت کے احکام کی بجاوری میں لاپرواہی یا نافرمانی کرتے ہو۔ اس کی مثالیں آگے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو میثاق یعنی پختہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، ان میں سے سر فہرست اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کا ذکر فرمایا۔ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی تم نے عبادت نہیں کرنی۔ حقوق اللہ کے بعد پھر حقوق العباد میں سر فہرست والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کل اور پرسوں کے درس میں سن چکے ہیں۔ ایک بات ذہن میں بعد میں آئی، وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان تو کرنا ہے، جسمانی راحت بھی پہنچانی ہے، مالی فائدہ بھی پہنچانا ہے، چاہے والدین مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ رکاوٹ بنتے ہیں تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ تفسیر میں نے بیان کر دی تھی کہ دین کے امور میں اگر اللہ کے فرائض سے روکتے ہیں تو تب بھی ان کی بات نہیں ماننی ہوگی، واجبات سے روکتے ہیں تو پھر بھی بات نہیں ماننی ہوگی، سنت عمل سے روکتے ہیں تو 2-3 دفعہ ٹلایا جائے گا، مہلت دی جائے گی، بالآخر سنت کی بات کو ترجیح دی جائے گی اور ان کی بات چھوڑ دی جائے گی۔ نوافل اور مستحبات کے بارے میں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر وہ اس سلسلے میں روکتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کسی خدمت کی، نوافل وغیرہ پڑھنے سے یا کوئی نفلی عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو اس میں پھر ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی، نوافل مستحبات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کسی انسان پر حج فرض ہے، وہ تو اللہ کے فرائض میں سے ہے، وہ تو ادا کرنا ہے اس نے، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین بوڑھے ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کوئی انسان نہیں ہے، کہ میں حج پر چلا گیا تو خدمت نہ ہونے کے سبب سے ان کی جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے یا خدا نخواستہ بیمار ہیں، تو پھر اس ضرورت کے تحت حج کو مؤخر کر دے،
کیونکہ اگر ایک سال حج نہیں تو دوسرے سال ہو سکتا ہے۔ البتہ نفلی حج کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، بار بار فرض نہیں ہوتا۔ یہ صرف پیسے کے زور پر بہت سے لوگ حج کے لیے چلے جاتے ہیں۔ قبولیت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ انسان کے اخلاص کتنا ہے، نیک نیتی کتنی ہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں یا اسے آدمی کو پتہ ہے۔ لیکن اتنی بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور عمرہ سنت ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ عمرہ مؤخر کیا جا سکتا ہے والدین کی خدمت کی خاطر، چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ حج چھوڑا نہیں جائے گا اگر فرض ہے، لیکن اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے کہ ایک سال نہیں تو دوسرے سال کر لے۔ لیکن جو فرض ایک خاص وقت کے لیے مخصوص ہے، جیسے کہ 5 وقتہ نماز فرائض ہیں، اس میں وہ ریکارڈ بنتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اگر فرائض چھوڑ دیے تو اس کے لیے دوسرا وقت تو ہے نہیں، وہ اپنے وقت سے چلے گئے تو وہ ادا تو نہ رہی، پھر جو بھی کرے گا وہ قضا کرے گا، تو فرض نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرے گا، اس میں مؤخر نہیں کرنا۔ حج بھی اگر فرض ہے، لیکن پہلے سال اگر فرض ہے تو دوسرے سال بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی قضا کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی پر قیاس کر لیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو نوافل کے مستحبات کا درجہ میں سمجھ جاتی ہیں، ان کے لیے مؤخر کیا جا سکتا ہے، لیکن جو فرائض کے درجے میں ہیں ان کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، چھوڑا نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ، یہ ہر آدمی پر فرض قطعی بھی نہیں ہے، ہر آدمی پر واجب بھی نہیں ہے، مستحبات کے درجے میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے والدین خدمت کے محتاج ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ تبلیغ پر جاتا ہے تو اس کو نہیں جانا۔ والدین اگر اس کے خدمت کے محتاج ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہوگی۔ کوئی دوسرا موقع مل جائے گا اس کو اس کام کرنے کے لیے۔ یوں ہی سمجھ لیے دین کے بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں آ رہی تھی اور میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ والدین کے حقوق کے سلسلے میں نے بہت کچھ آپ حضرات کو بیان کیے کہ ان کی بات نہیں چھوڑنی ہوگی، ہر حال میں ان کی بات کو ترجیح دینی ہوگی۔ بیوی بچوں کے مقابلے میں بھی ان کی بات کو ترجیح دینی ہوگی۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی جو ہوگا وہ مجھے بتایا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ فلاں جگہ ایک محنت کش آدمی ہے، اس کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ ایک عام سا آدمی کو دنیوی لحاظ سے اس کو کوئی ناموری نہیں، کوئی خاص اس کا کردار نہیں ہے، اس کو میرا جنت کا ساتھی بتایا گیا ہے، کیا خوبی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی اور اس سے پوچھا گیا کیا عمل کرتا ہے تو؟ اس نے کہا میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، جانور پالتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ جو اب فوت ہو چکے ہیں، میرا معمول یہ تھا کہ میں واپس جب آتا شام کو تو جانوروں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔
ایک دفعہ ایسا ہوا ذرا مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو میرے والدین انتظار کر کے سو گئے. میں دودھ لے کر ان کے سرانے کھڑا رہا ساری رات. بچے خواہش مند تھے دودھ کے، لیکن میں نے یہ عزم کیا جب تک میری ماں اور میرے باپ نہ پی لیں گے اس وقت تک بچوں کو نہیں دوں گا. تاکہ پوری رات گزر گئی اور صبح ہو گئی. صبح کو جب ان کو میں نے پلایا تو پھر بعد میں اپنے بچوں کو دیا، اور تو مجھے اپنا کوئی کام یاد نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا کہ جس نے والدین کی ایسی، ہاں اس ماں نے جس وقت وہ دودھ پیا صبح کے وقت، اس نے اچانک اس کی آنکھ جو کھلی تو سر پر سرانے کھڑا تھا. اس نے دودھ پینے کے بعد یہ دعا دی، اللہ پاک تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت کی رفاقت عطا کرے. میری ماں نے یہ کہا تھا، اور وہ بات تھی اللہ کو ایسی پسند آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ فلاں جگہ تو اپنا رفیق جنت دیکھنا ہے، جا کر دیکھ لے. اور بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہ درس متحمل نہیں ہوتا کہ میں ساری کہانی آپ کو سناتا رہوں. یہ مستقل ایک موضوع ہے. اگر اللہ نے کبھی زندگی دی، کبھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مستقل کوئی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی. لیکن ایک بات اور جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے اعتدالی ہے، اس سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. ماں باپ کی بات کو ضرور ترجیح دینی ہوگی بیوی بچوں کے مقابلے میں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور بیویاں، ساس بہو کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا. اب بیٹے کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرے اور فرمانبردار رہے، لیکن اس پر یہ بھی لازم ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. اب کوئی ایک آدمی ایسی صورتحال سے دوچار ہو کہ اس کی ماں اور اس کی بیوی کے آپس میں لگتی نہیں ہے، لیکن جب اس نے غور کیا یا وہ دیکھتا ہے کہ بیوی میں کوئی غلطی نہیں ہے، ماں بلا وجہ بہانے سے اس کو کوستی ہے اور اس کی شکایتیں کرتی ہے. اور اس زمانے میں ایسی عورتیں کوئی کمی بھی نہیں اللہ کے فضل سے. ساس کا طبقہ، ساسوں کا جو طبقہ ہے، یہ جب بہو بن کر آتی ہیں تو اس وقت ان کو ساس بری لگتی ہے، لیکن جب خود ساس بنتی ہے پھر ان کو بہو بری لگتی ہے. یہ معاشرے میں عام ہے. میں منہ پھٹ سا آدمی سب کہہ دیا کرتا ہوں، رشتہ داروں کے اندر بھی بات کہہ دیا کرتا ہوں. ساس بہو کے جھگڑے کی ذرا مجھے بھنک پڑے تو میں صاف کہہ دیتا ہوں. اس میں مقصد انہیں کی اصلاح ہی ہوتی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے اس معاشرے کے اندر کہ کوئی عورت جب بہو بن کر آتی ہے تو اس کو ساس بری لگتی ہے. وہی ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب بیٹوں کی ماں بن کر بہو گھر میں بیاہ کر لاتی ہے تو اس کو بہو بری لگتی ہے. تو ساس بہو کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے. ایسے حالات کے اندر جو اس بیوی کا شوہر ہے اور اس ماں کا بیٹا ہے، ایک طرف اس کو ماں نظر آتی ہے، دوسرے بیوی نظر آتی ہے، اس پر یہ لازم ہے کہ پوری دیانت اور امانت کے ساتھ اللہ کی جوابدہی کا احساس سامنے رکھ کر اصل حقائق کو دیکھے کہ اس معاملے میں غلطی میری بیوی کی ہے یا میری ماں کی ہے. بیوی کی اگر غلطی نظر آتی ہے تو اس کو تو سمجھا سکتا ہے، اچھی طرح سرزنش کر سکتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ غلطی زیادہ تو ڈانٹ بھی سکتا ہے. لیکن ماں کی غلطی اگر نظر آتی ہے تو ماں کو ڈانٹ تو نہیں سکتا. لیکن ماں اگر یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، اور سچ یہ ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن صرف ہوا کہ رائی کا پہاڑ بنانے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے وقت میں دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کا ادب و احترام بھی کرے، اس کو بہلانے کی کوشش کرے، لیکن ماں کے کہنے پر بیوی پر زیادتی نہیں کرنی. کیونکہ جس اللہ نے ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے اس اللہ نے ظلم سے بھی روکا ہے. اگر اس کی بیوی کسی اور کی بیٹی ہے، اس کے گھر میں آ گئی ہے، تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاؤں کی جوتی ہے کہ ماں کی ہر انشنٹ بات مان کر پھر اس پر ظلم و زیادتی روا رکھے اور اس کی سیدھی بات کو بھی مطلب غلط مانا دیا جائے، بات بات پر اس کو ڈانٹا جائے. بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے یہ بات. ماں کا ادب و احترام ہوگا، ماں کو پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرے گا، ماں کی ہدایت کی دعائیں کرے گا، لیکن ماں کا کہنے پر بیوی پر ظلم نہیں کرنا، بشرطے کہ ماں غلط ہے اور بیوی کا موقف درست ہے. لیکن اگر بیوی غلطی پر بھی ہے تو تب بھی اس پر ظلم نہیں کرنا، اس کو سمجھانا ہے. ظلم کی کہیں اجازت نہیں، یاد رکھیں.
وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ انسانوں پر ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتے اور نہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ لا یحب الظالمین، ظالموں کو رب العالمین پسند نہیں کرتے۔ اس واسطے ظالم کافر ہے تو اللہ کو ناپسند ہے، اور مسلمان کہلانے والا ظلم کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ بڑا امتحان ہوتا ہے ایک نوجوان کے لیے، ایک طرف اس کی بیوی ہے اور دوسری طرف اس کی ماں ہے یا ماں باپ دونوں ہیں، لیکن اگر قرائن سے، شواہد سے، دلائل سے، پوری دیانت سے اس تک یہ بات پہنچ چکی کہ اس معاملے میں میری بیوی کا موقف غلط نہیں ہے، اس کی حکم مردوری نافرمانی نہیں ہے، یہ زیادتی میرے ماں باپ کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اس وقت ماں باپ کا ادب و احترام بھی ضروری ہوگا، ان کی خدمت بھی ضروری ہوگی، لیکن ان کے کہنے پر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ نہ ظالم ہے نہ ظالم کو پسند کرتے ہیں۔ ماں باپ بلا شبہ بڑے ہیں مگر اللہ سے بڑے نہیں اور اللہ کے حکم سے بھی بڑے نہیں ہیں۔ اللہ نے عدل انصاف کا حکم دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور انصاف کرنے کو اور احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس واسطے اس بات کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے، یہ موقع بڑا ہی انسان کے لیے ایک عجیب سا امتحان ہوتا ہے، خصوصاً ایسے حالات سے کوئی شخص دوچار ہے کہ ایک طرف ماں ہے اور دوسری طرف بیوی ہے، بیوی حق پر ہے، مظلوم ہے، بے بس، یعنی اس کی غلطی کوئی نہیں، ماں ظالم ہے اور ظلم کرنے والی ہے، اور ایسی عورتوں کی کمی کوئی نہیں، ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس وقت ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، جبکہ اس کو پتہ چل بھی گیا کہ میری ماں نے زیادتی کی ہے، لیکن بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کرنی، بڑے پیار و محبت سے سمجھانا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح ماں کا پیار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب بیٹے سے بات کرتی ہے تو پھر ماں کی شفقت کا لحاظ کر کے بیٹا ہر بات مان لیتا ہے، اس طرح بیٹا بھی، وفادار بیٹا اگر ماں کے ساتھ پیار محبت کے اسلوب کو اختیار کر کے بات کرے گا وہ بھی مان جائے گی، وہ ظلم کرنے والی اگر ہے وہ بھی مان جائے گی، اس کے پاؤں پکڑ لے، اس کے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دے، اس کے پاؤں پر سر رکھ لے، وہ مان جائے گی۔ لیکن یہ جانتا ہے کہ میری ماں زیادتی کر رہی ہے، اب اس کو میں ڈانٹ نہیں سکتا، سختی نہیں کر سکتا، اس کو میں نے طریقے سے منوانا ہے تاکہ میرے ذریعے سے میری بیوی پر ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ ماں کو خوش کرنے کے لیے میں ظلم کر تو لوں گا لیکن خدا کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔ اس واسطے یہ اعتدال کا دامن جو ہے نہیں چھوڑنا، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے۔ اس سلسلے میں ہمارے بزرگ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے عجیب انسان تھے۔ حقوق الوالدین ایک چھوٹا سا رسالہ بہت عرصہ پہلے میں کہیں دیکھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا، تو کسی اور عالم کا لکھا ہوا اس میں اس طرف ان توجہ نہیں کی تھی سوائے حضرت تھانوی۔ انہوں نے کہا کہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اس میں شک کوئی نہیں، وہ بالکل بلا شک و شبہ ہیں، قرآن میں بھی ہے، حدیث طیبہ کے اندر بھی ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی وقت ماں باپ بھی غلط ہو سکتے ہیں اور ان کے غلط موقف کی حمایت کے اندر کسی بے گناہ انسان پر ظلم نہ ہو جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کبھی کچھ لوگ تو ایسے بدتمیز ہوتے ہیں کہ بیویوں کے ایسے غلام ہو جاتے ہیں، غلام بیدام کے، ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اور کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ماں کے وفادار تو ہیں لیکن وفاداری میں غلو اختیار کر کے ان کی ہر ناجائز بات پر اپنی بیوی کو ڈانٹنا اور مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اعتدال کا دامن، انصاف کا دامن تھام کر چلنا چاہیے انسان کو۔ ماں اور بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو تو ایسے وقت میں بیٹے کا بڑا امتحان ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب انسان ہے جو بڑے اعتدال کے ساتھ اس امتحان سے گزر جائے۔ اس زمانے میں چونکہ دینی ناواقفیت بھی ہے، جہالت بھی ہے اور دین کی لاپرواہی بھی ہے، جب کوئی آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا درجہ اختیار کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اب سارے ناجائز کام میرے لیے جائز ہیں، جو بات میں کہوں جائز ہے، جس کو ڈانٹوں وہ میرے لیے جائز ہے، جس کو دباؤں میرے لیے جائز۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ عمر میں بڑا بنا دیا اللہ پاک نے، اس عمر تک پہنچا دیا، لیکن اس کو ناجائز بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ اپنی اولاد جو ان کی صلب سے پیدا ہونے والی اس پر بھی ناجائز ظلم کرنے کی، دبانے کی اجازت نہیں، کیونکہ جس اللہ پاک نے اولاد کو پابند کیا، معمور کیا کہ ماں باپ کی خدمت کر، اس اللہ نے ماں باپ کو بھی بتایا کہ تم نے بھی ظلم نہیں کرنا۔
تمہیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم بڑے بن گئے تو اب جس طرح چاہو دباؤ. جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ پر بھی اولاد کے حقوق ہیں. ایک مثال عرض کرتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی حضرت فاروق اعظم کے سامنے کہ میرا بیٹا نافرمان ہے، میری بات نہیں مانتا، حکم عدولی کرتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کو بھی بلایا، اس سے پوچھا تمہارا باپ یہ شکایت کرتا ہے. ہر منصف کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ فریقین اگر کوئی متنازع گروہ ہیں تو کسی ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ دے، دوسرے کی بات بھی سنی جائے گی. فیصلہ دینے کے لیے لازمی ہے. جو ملزم ہے، جس پر الزام رکھا گیا ہے، اس کو بھی صفائی کا موقع ملنا چاہیے. الزام دینے والا اور جس پر الزام رکھا گیا ہے، دونوں کو گفتگو کا کھل کا موقع دینا چاہیے اور ہر ایک کے دلائل کا وزن کرنا چاہیے کہ کس کی بات، کس کا موقف درست ہے. باپ نے جب شکایت کی تو فاروق اعظم نے بیٹے کو بھی بلایا اور اسے پوچھا کہ تمہارا باپ تمہارے بارے میں یہ بات کرتا ہے. اس نے عرض کیا امیر المومنین، کیا شریعت اسلامیہ میں ماں باپ کے حقوق ہی ہیں اپنی اولاد پر، یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر؟ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں بھائی، دونوں طرف سے حقوق ہیں. اولاد کے حقوق ماں باپ کے ذمے ہیں اور ماں باپ کے حقوق اولاد کے ذمے ہیں. تو وہ عرض کرنے لگا کہ آپ ہی فرما دیں کہ اولاد کے حقوق میں سے کیا کیا حق ہوتے ہیں ماں باپ کے ذمے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جملہ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو باپ بن کر اپنی اولاد صاحب اولاد بننا چاہتا ہے، وفادار اولاد چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے کسی نیک عورت کے ساتھ نکاح کرے. کوئی صالح عورت ہو، نیک عورت ہو، شریف اور دیندار عورت ہو، تاکہ اس کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے اندر بھی نیکی وجود میں آئے. نمبر 2، جب بچے پیدا ہو جائیں ان کے اچھے نام رکھے جائیں، صحیح نام رکھے جائیں. وہ نام جس کا معنی اور مطلب بھی صحیح ہو، جس کا تاریخ پس منظر بھی درست ہو. کیونکہ ہر نام کا مسمہ پر، یعنی جس شخصیت کا نام رکھا گیا اس کی ذات پر اس کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے. اچھے نام کا اچھا اثر، برے نام کا برا اثر. اور تیسرا یہ کہ ان کی تربیت اس انداز سے کرے کہ اللہ جو خالق کائنات ہیں، جس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اس کی معرفت اور پہچان اور اس کے حقوق کا بھی اس کو پتہ چلے، اور جس نبی کے ذریعے سے اللہ کے احکام پہنچے ہیں اس نبی کی بھی تعلیم صحیح اس کو معلوم ہو اور اس کے مطابق وہ عمل کرے. یہ 3 باتیں جب فاروق اعظم نے ذکر کی تھیں تو وہ کہنے لگا حضرت جی آپ سنیں پھر میرے باپ نے کون کون سے حقوق ادا کیے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری ماں ایک لونڈی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ لونڈی آج ایک کے گھر میں ہے، کل دوسرے گھر میں، پرسوں تیسرے گھر میں. جس گھرانے میں جا کر رہتی ہے، جس کی لونڈی بنتی ہے، جس شخص کی وہ نوکرانی یا ملازمہ یا لونڈی ہوتی ہے، پھر اسی کے اخلاق و عادات و اطوار کو اس پر اثرات ہوتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ایک لونڈی کے اخلاق کیا ہوں گے. میری ماں ایک لونڈی ہے، اس نے میری کیسی تربیت کی ہوگی. نمبر 2، آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا نام رکھے پیدا ہونے کے بعد. اس نے میرا اچھا نام کیا رکھا ہے؟ میرا نام ہے جعل، جیم عین اور لام، جس کا معنی ہے گوبر کا کیڑا. اور تیسری بات یہ کہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا. فاروق اعظم نے وہ کیس خارج کر دیا اور باپ کو ڈانٹ کر فرمایا کہ ظالم، سب سے پہلا ظلم تو نے کیا، اپنی اولاد پر ظلم کیا. اب ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ تمہاری فرمانبرداری کریں. تو یہ یاد رکھیں کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق ہیں، مسلمہ ہیں،
لیکن جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، اس سے پہلے ماں باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اولاد کے حقوق کو پورا کریں۔ نکاح کرتے وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی عورت سے جب انسان نکاح کرتا ہے تو 4 وجوہ ہوتی ہیں، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، یا تو مالدار عورت دیکھی جاتی ہے تاکہ نکاح میں آئے گی تو ساتھ مال لے کر آئے گی، لوگ اس لیے نکاح کرتے ہیں مال کے لالچ میں، یا بہت حسین ہوتی ہے تو اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یا کسی بڑے اونچے خاندان کی خاتون ہوتی ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے شادی کرنے سے ہمارا بھی رتبہ بڑا ہو جائے گا، ہماری بھی ہٹو بچو ہوگی معاشرے میں۔ اور چوتھی وجہ حضور نے فرمایا بھلے دین ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو پہلی 3 وجوہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف اس کی دینداری اور شرافت کو سامنے رکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ یہ چاروں باتیں بیان کر کے حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، تمہیں اللہ موقع دے تو تم نے پہلی 3 باتیں چھوڑ دینی ہے، نہ مال کو دیکھنا، نہ جمال کو دیکھنا، نہ اس کے خاندانی وجاہت کو دیکھنا ہے، تم نے صرف دین کو دیکھنا ہے۔ تو نکاحوں کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ اس زمانے میں ہمارا ایک ذہن عمومی بن چکا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈتے ہیں وہ ڈھونڈنے کے یا فوجی جنرل ہو، یا ڈاکٹر ہو، یا کوئی ڈی سی رینک کا کوئی آدمی ہو، سی ایس پی افسر ہو، یا کوئی اچھا بڑا تاجر ہو، اس سے نیچے نیچے غریب ماں باپ بھی ہیں، ان کے دماغ بڑے اونچے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہماری بیٹی جائے وہاں عیش کرے، چاہے وہ آگے جا کر ان کے پاؤں کی جوتی کیوں نہ بن جائے۔ اور جو لوگ لڑکی تلاش کرتے ہیں لڑکے والے، ان کا مزاج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کسی امیر باپ کی بیٹی ہو، وہاں سے پھر گاڑی بھی لے کر آئے تو یہ بھی لے کر آئے تو وہ بھی لے کر آئے۔ اور آج کل اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ جس باپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے اس سے پھر مطالبے ہوں گے، نکاح سے پہلے مطالبے ہوں گے، نکاح کے بعد مطالبے ہوں گے اپنے ماں باپ سے فلاں چیز لے کر آ، فلاں چیز لے کر آ، فلاں چیز لے کر آ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو لالچی لوگ ہیں ان کو تو بیٹی دینا تو درکنار، ان کو تو بیٹی کا جوتا بھی دینا گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ دنیا کے کتے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ماں باپ جو بیٹی کا باپ ہے وہ مالدار ہو، اس نے اپنے بیٹی پال کر پرورش کر کے وہ بیٹی زندگی بھر کے لیے اس کو دے دی ہے، پھر اس کے بعد مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں چیز بھی لے کر آ، فلاں چیز لے کر آئے۔ یاد رکھیں اس قسم کے لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کر دینا چاہیے، ان کو کہہ دینا چاہیے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کے ساتھ بات بھی کریں۔ ہم یہ بات میں جو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے چونکہ ساری باتیں آتی ہیں، آئے دن لوگ اپنے پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے۔ کبھی بھی ایسے لالچی آدمی کو اپنی بہو بہن بیٹی مت دیں، کسی غریب انسان کو دیکھیں لیکن ہو شریف، جو آپ کی قدردان ہو، آپ کی بیٹی کی قدردان ہو، سیلف میڈ آدمی ہو، بلا شبہ مالدار نہ ہو، خود محنت کر کے مطلب کہ کھانے والا اور کھلانے والا ہو، اس کی زندگی، اس کے ساتھ آپ کی بیٹی سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ لیکن کوئی مالدار ڈھونڈ لیا اور سمجھے کہ غریب کی بیٹی ہے، وہ کہیں گے یہ نوکرانی ہے، اس کو نوکرانی بنا کر کام کرائیں گے، اس کو وہ درجہ نہیں دیں گے کہ جو بیوی کا ہے۔ یہ بے اعتدالیاں ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے موجود ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر موجود ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اپنی بیٹیاں مشرک لوگوں کو مت دو جب تک مومن نہ بن جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک مومن غلام جو ہے وہ تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے زیادہ موزوں ہے اس آزاد اور خود مختار دولت مند مشرک کے مقابلے میں۔ ولو اعجبکم، چاہے وہ مشرک آدمی مالدار آپ کو اچھا لگتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے، تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے وہ غلام، وہ نوکر بہتر ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے۔ اسی طریقے سے
دوسرے پہلو سے یہ بات کی، اور پھر آخر قرآن واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم اپنے پیمانوں سے سوچتے ہو، اللہ اپنی علم سے جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلاں کے ساتھ رشتہ کرو، فلاں کے ساتھ رشتہ نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ اپنے علم ازلی سے بات بتا رہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی سر پٹول ہوتا ہے، آئے دن گھر ٹوٹتے ہیں، فیملی کورٹوں کے اندر جھگڑے چلتے رہتے ہیں، ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، ایک عجیب تماشا ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ لیتے دیتے وقت ماں باپ بالکل اصولوں کا خیال نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بیٹی کا باپ ہے یا ماں ہے، اس کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے اس کو سب کچھ بتائیں کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داری ہوں گی۔ تو نے ہمارا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں جا کر بسانا، زندگی بھر وہاں رہنا ہے، وہاں تم نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کو پتہ ہو، تم نے اپنے شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کی وفاداری کیسے کرنی ہے، اس کا دل کیسے جیتنا ہے۔ لیکن میں شاید کوئی ایسی ماں ہو جو یہ سمجھاتی ہے کہ وہاں جو جاؤ گی تو تمہاری جو ساس ہوگی اس کو میرا ہی درجہ دینا، جو میں تمہاری حقیقی ماں ہوں اس کو بھی ماں کا درجہ دینا، تاکہ تمہارا شوہر بھی خوش ہو اور اس گھر کے اندر تمہیں اپنی بیٹی سے زیادہ عزیز سمجھے۔ ایسا نہ کرنا کہ جا کر تم کوشش کرو کہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کا ماں باپ سے گھرانے سے نکال کر کسی الگ کر کے میں لے جاؤں، جیسے آج کل اور لڑکیوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جس ماں نے اس کو جنم دے کر کئی سال تک اپنا خون پلا کر، اپنا دودھ پلا کر، پروان چڑھا کر جوان کیا تمہارے لیے، اس ماں سے جدا کرنے کی جو لڑکیاں کوشش کرتی ہیں بہت بڑا غلط طریقہ ہے۔ وہ ماں حق رکھتی ہے کہ جب تک یہ زندہ ہے یا وہاں زندہ ہے یہ بیٹا اس کی خدمت کرے۔ ماں کو اگر اس بات کی اجازت نہیں کہ بہو پر ظلم کرے، بہو کو بھی اجازت نہیں کہ ماں سے بیٹے کو جدا کرے۔ لیکن یہ جو بیٹیاں باپ کے گھر میں اچھی تربیت لے کر آتی ہیں وہ کبھی ایسی حرکتیں نہیں کرتی جن کی تربیت صحیح نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے، لڑکیاں جب سن شعور کو پہنچتی ہیں اس کو اسکول بھیج دیا، کالج بھیج دیا، وہ کٹ مٹ انگریزی بولنے چلنے میں، وہ انگریزی لباس پہننے میں، وہ چال ڈھال اس نے سیکھ لی، لیکن انسانیت نام کی کوئی چیز بھی نہیں۔ نہ اس کی ماں کو انسانیت کا پتہ تھا، نہ باپ کو پتہ تھا، نہ اس کے خاندان کو پتہ تھا، نہ اس کو سکھایا گیا، نہ کالج کی تعلیم کے اندر انسانیت سکھائی جاتی ہے، نہ تمیز سکھائی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ جیسا شعور، جیسا احساس لے کر آئے گی اس میں احساس برتری ہوگا کہ میں انگریزی بول سکتی ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، وہ جا کر ان پر بھی دھونس جمانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ بھی اسی ٹائپ کے لوگ ہوئے تو پھر آپ نتیجہ ظاہر ہے تصادم کی شکل ہوگی۔ یہ برتری کا احساس جتلائے گی، شوہر برتری کے ساتھ جتلائے گا، اور بالآخر چند روز کے بعد پھر ماں باپ کے گھر واپس آ جائے گی، جو نہایت افسوسناک بات ہے۔ بیٹا جوان ہو، ماں باپ کی ذمہ داری اس کو سمجھایا جائے کہ کل تو نے اپنا گھر بسانا ہے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی آئے گی، اس کے یہ حقوق ہیں تمہارے ذمہ۔ اگر بیوی کی تم خدمت چاہتے ہو کہ وہ تمہاری وفادار رہے تو پھر یہ بھی لازمی ہے کہ بیوی کو کچھ حقوق ہیں تم نے ادا کرنے ہیں۔ جب فریقین ہر ایک اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گا تو دوسرے کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے، اور کبھی بھی تصادم کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی، کبھی گھر نہیں ٹوٹیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر انگریزی تعلیم، انگریزی بولنے، انگریزی لکھنے پر، وہ انگریزی چال ڈھال، وہ لباس تراش خراش، وہ ساری سیکھ لی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کے احکام سے بالکل لا تعلق ہوتے ہیں، لا بلد ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہوں گے کوئی کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنے سے پہلے پوری تربیت کی ہوگی کہ تو نے اس گھر میں کیسے جا کر زندگی گزارنی ہے، اور کس طرح اپنے اخلاق اور اپنے اچھے رویوں سے اس پورے گھر کو اپنے گرویدہ کرنا ہے، تاکہ وہ تمہیں بوجھ نہ سمجھیں بلکہ کہیں کہ خدا کی رحمت ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ اور ایسی مثالیں بھی ہیں۔ لیکن جن ماں باپ نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی، یا جن ماں باپ نے اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت نہیں کی ہوتی، وہاں معاملات بگڑے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ حقوق اور فرائض کی جنگ پوری دنیا کے اندر لگی ہوئی ہے۔ گھروں کے اندر بھی حقوق و فرائض کی جنگ ہے، ساس بہو کے درمیان بھی، میاں بیوی کے درمیان بھی حقوق و فرائض کی جنگ ہے، مالک اور نوکر کے درمیان بھی حقوق و فرائض کی جنگ ہے، حکمرانوں اور عوام کے درمیان بھی حقوق و فرائض کی جنگ ہے۔ پوری دنیا میں مطلب یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ آج کل جتنے دھرنے دیے جا رہے ہیں، کیا ہے سچ اور کیا ہے جھوٹ کیا ہے قطع نظر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ حکومت جو ہے عوام الناس کے حقوق کو نہیں پورا کر رہی۔
تنگ آمد بجنگ آمد پھر لوگ باہر نکلتے ہیں اور قرآن سے نفرت کرتے ہیں. وہی جو کل زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے آج ان سے نفرت کرتے ہیں. مسئلہ وہی ہے. جو حکمران حکومت کے منصب پر پہنچتا ہے اس مملکت میں بسنے والے ایک ایک فرد کے حقوق اس حکمران کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے حق کو سمجھے اور اس کو پورا کرنے کی ممکن حد تک کوشش کرے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار کی کرسی پر آئے صرف عیاشی کرنے کے لیے، مال دولت اور ملک کے خزانوں کو اپنی ذات پر خرچ کرنے اور سامان تعیش حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. عوام الناس تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی جو حالت بھی ہوتی ہے ہوتی رہے. جب اس قسم کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہی لوگ جو کل زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے پھر کل دوبارہ پھر مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حقوق اور فرائض کا ایک معاملہ ہے. میاں بیوی کے درمیان بھی حقوق و فرائض کا، ساس بہو کے درمیان بھی حقوق و فرائض کا، ماں باپ اور اولاد کے درمیان بھی حقوق کا فرائض کا، اسی طریقے سے مالک مزدور کے درمیان حقوق فرائض کا، حکمران اور عوام کے درمیان حقوق فرائض کا معاملہ ہے. جس نے بھی اپنے حق فرائض کو سمجھا تو فریق ثانی کا حق ادا ہو جائے گا. جس نے اپنے فرض کو نہیں سمجھا دوسرے کا حق ادا نہیں ہوگا. شوہر اپنا فرض سمجھے بیوی کا حق ادا ہو گیا، بیوی اپنا فرض سمجھے شوہر کا حق ادا ہو گیا. کیونکہ جو بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کا حق ہے، جو شوہر کا فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے. لیکن افسوس کہ ان چیزوں کو نہیں سمجھا جا رہا. تو ضروری باتیں میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی کہ میں آپ حضرات سے وہ باتیں بھی کہہ ہی دوں، اور آج بھی اسی پر سارا ٹائم گزر گیا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مناسب یہ ہوگا کہ یہ اگر اس کو پمفلٹ کی شکل دے کر اس کو چھاپ کر تقسیم کر دیں شاید کسی کا بھلا ہو جائے. نہیں تو کم کم کیسٹوں یا سیڈیوں کی شکل کے اندر بھی جن گھروں کے اندر اس طرح کی بے اعتدالی ہوتی ہے وہاں یہ بات پہنچ جائے تو اچھا ہے. ہر شخص اور ادارہ حقوق مانگتا ہے لیکن فرض ادا کرنے کو تیار نہیں. اس لیے حقوق کی تنظیمیں تو ہیں مگر فرائض ادا کرنے کی تنظیم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو شخص حق مانگتا ہے اس کو پہلے یہ دیکھے کہ میں نے اپنا فرض ہی پورا کیا کہ نہیں. بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. حقوق و فرائض کی جو جنگ ہے اس کے اندر ایک آدمی کے جو فرائض ہیں وہ دوسرے کے حقوق ہیں. مزدور اس کے جو فرائض ہیں اگر وہ مالک سے اپنا حق مانگتا ہے تو اپنا فرض بھی پورا کرے، اور مالک اگر اپنے مزدور سے اپنا حق مانگتا ہے یعنی وہ پوری ڈیوٹی سر انجام دے تو وہ اپنا اس کا حق بھی ادا کرے. یہاں صورت حال یہ بنی ہوئی ہے کہ مزدور چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں اور سارے پیسے میرے پاس آ جائیں، اور مالک یہ چاہتا ہے کہ اس کی چمڑی ادھیڑ دوں میں، یہ میری خدمت کرے اور مجھے کچھ نہ دینا پڑے. یہیں سے بے اعتدالی شروع ہوتی ہے اور نفرتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور ہماری یہ کمزوریوں کی اصلاح فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارا بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما. قرآن کریم کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو نور فرما. اس کی تعلیمات سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے میں ہدایت ہوائیں چلا دے. جتنی بے اعتدالی ہے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کو صحیح اپنے فرائض ادا کرنے کی صورت کے اندر اس کی اصلاح فرما دے. پروردگار عالم ہر مسلمان کی جائز حاجت پوری فرما، ہر ایک کی مشکل کا آسان فرما. جتنے ہمارے ساتھی رفقا بیمار ہیں خود یا گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما کر ان کی تمام بیماریاں تمام پریشانیاں دور فرما دے. روحانی جسمانی ظاہری باطنی جتنی بھی بیماریاں ہیں امراض ہیں عوارضات ہیں پریشانی یا اللہ دور فرما دے. اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. ظلم کی قوتوں کو یا اللہ اپنی پکڑ میں لے کر کا نشان بنا. الہ العالمین ملت اسلامیہ کے خلاف ہونے والی سازشیں اور منصوبے اور اس ملک کی بقا اور سلامتی اور اس کے نظریاتی سرحدوں کے خلاف ہونے والی
منصوبے یا اللہ تو ان سب کو پوری تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ یا اللہ اس ملک کے دشمن نظریاتی ہوں یا جغرافیائی ہوں، ان کو خائب خاصن ناکام نامراد فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما، اہل دین کی حفاظت فرما، دینی مراکز مساجد مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو انسان بھی کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما دے، مشکل کو آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک